أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. صدق اللہ العظیم. دو ہفتہ پہلے میں آپ حضرات کے سامنے کو ایجوکیشن میں بچیوں کے راستہ بھٹکنے کے اور غیروں کے جال میں پھنسنے کے کچھ وجوہات بیان کیا تھا. وہاں پر ایک بات بولنا میں بھول گیا تھا، وہ گزشتہ درس کے بعد یاد آیا تو پھر میں اس کو نوٹ کر لیا کہ بھئی اگلے پیر کو بولیں گے، تو اس کو میں بتا کر اپنا درس کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ بات یہ تھی، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک نوجوان ہماری نوجوان لڑکی سے کوئی نوٹ بک مانگنے کے ارادے سے آتا ہے یا کوئی اسلام کی معلومات حاصل کرنے کے لیے مسلمان بننے کے ارادے سے آتا ہے، اور آ کر وہ سب سے پہلے اسے اپنے قریب، اس کی تعریف سے اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے. جیسے میں بتایا آپ لوگوں کو، اس کی نوٹ بک لے کر وہ کیا کہتا ہے کہ بھئی آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے، آپ کا لکھنے کا انداز اچھا ہے، آپ کا سمجھانے کا انداز اچھا ہے. تو دیکھیے آدمی کیا ہے، ایک صفت اللہ نے اندر رکھا ہے کہ جب کوئی سامنے والا تعریف کرتا ہے تو واقعی اس کا دل اور اس کا چہرہ خوشی کے معنی بدل جاتا ہے. وہی غصہ کریں گے یا پھر اس کی مذمت کریں گے، اس کی برائی بیان کریں گے تو چہرہ مرجھا جاتا ہے اور آدمی کی حالت بدل جاتی ہے. جو خوشی میں تھا وہ غم میں آ جاتا ہے، جو نارمل حالت میں تھا وہ غصے میں آ جاتا ہے. تو یہ آج مسلمانوں کے جو دشمن ہے ان طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں. تو اس کے بچنے کے طریقے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. لیکن دیکھیے ان وجوہات میں، ان چیزوں میں پڑھنے والے اور بھٹکنے والے، پھنسنے والے ان وجوہات سے پھنستے ہیں. اس میں یہاں ایک غلطی پیرنٹس کی بھی ہے، سرپرستان کی بھی ہے، والدین کی بھی ہے. وہ یہ ہے کہ لڑکی 18 سال کی ہو گئی ہے، 20 سال کی ہو گئی ہے، آج تک نہ باپ سے نہ ماں سے اپنی تعریف سنی ہے. نہ باپ بچی کی تعریف کرتا ہے، نہ ماں بچی کی تعریف کرتی ہے. کوئی کام لڑکی کرتی ہے یا لڑکا کرتا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کی تعریف کرے، چاہے وہ تعریف کے قابل نہ ہو. چھوٹا سا کام کر دیے تو ماں باپ خوشی کے مارے اس کو ماشاءاللہ کہنے لگے، تم بہت جینیس ہو، تم بہت ہوشیار ہو، تم بہت سمارٹ ہو، تمہارے اندر بہت صلاحیت اللہ نے رکھا ہے. ایسی تعریف کو سنیں گے تو دوسروں کی تعریف سے ان کے کان بڑے نہیں ہوں گے، یعنی کہ وہ بھٹکیں گے نہیں دوسروں کی تعریف سے. ارے میری تعریف کرنے والے تو میرے گھر میں ہیں، مجھے اس کی تعریف کی کیا ضرورت ہے. تو دوسروں کی تعریف سے بھٹکنے والی لڑکیاں وہی ہوں گی جو اپنی تعریف کو اپنے پیرنٹس سے نہیں سننے والی ہے. گالیاں بہت سننے والے ہیں، چھوٹی سی غلطی کر دیتے ہیں تو بڑی غلطی کی طرح گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، بد دعا دینا شروع کر دیتے ہیں. بڈھی ہو گئی ہے، عقل آئی نہیں ہے، بے وقوف ہے، نالائق ہے، تو گالیاں سن 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 کر اب وہ لڑکی کا دل، وہ لڑکے کا دل ایک دم پتھر کی طرح ہو جاتا ہے. جب کسی غیر کی تعریف سنتی ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اب جو دل نرم ہوتا ہے تو اس کی طرف اس کو فوکس چلا جاتا ہے، اب اس کی توجہ اس کی طرف چلے جاتی ہے، وہ اس کے قریب ہو جاتی ہے. اسی لیے پیرنٹس کو ضروری ہے، والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچیوں کی تعریف کرے، اچھے کاموں پر تعریف کرے. تنبیہ کرنا ہے غلط کاموں پر، بیہودہ کاموں پر ضرور، لیکن اس کا طریقہ بھی سیکھنا ہے. ایک 3-4 لوگوں کے پاس ڈانٹنا نہیں، 10 لوگوں کے پاس اس کو غصہ نہیں کرنا.
اب دوسروں کے سامنے جب لڑکیوں پر لڑکوں پر جوان لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں غصہ کریں گے. اب چھوٹے ہیں آپ کی بات مان لیں گے, جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ آپ کو جواب دینا سیکھ لیں گے. اسی لیے تنبیہ کرنے کا طریقہ, سمجھانے کا طریقہ, ڈسپلن سکھانے کا طریقہ تنہائی ہے. آپ ان کو تنہائی میں سمجھائے, آپ ان کو انفرادی طور پر سمجھائے کہ دیکھو بیٹی صبح میں مہمان گھر کو آئے تھے, تم نے یہ جو ادا کی ہے, تم نے جو یہ کیریکٹر اپنایا آج صبح میں, یہ مناسب نہیں ہے, یہ ڈسپلن نہیں ہے. تو ڈسپلن یہ ہے کہ تم آنے کے بعد اس طریقے سے بات کرو. بڑے اوپر بیٹھے ہیں تو تم نیچے بیٹھو. اگر آئے ہوئے لوگوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو تم جہاں بیٹھی ہو وہ جگہ چھوڑ دو. آئے ہوئے لوگوں کو سلام کرو, ان کا ادب کرو, ان کا احترام کرو. آنے کے بعد فوری طور پر ان کو پانی لا کر دو. یہ طریقے کب سمجھانا ہے؟ لوگوں کے سامنے سمجھاتے ہیں. اب آپ لوگوں کو جب میں کہہ رہا ہوں تو ذہن میں باتیں آ جائیں گی کہ ہم نے جو کیا ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں. جیسے لوگ آئے, وہ میری بیٹی بڈھی ہو گئی ہے, اب تک بھی ان کو پانی لا کو دینا معلوم نہیں. کس کے سامنے بول رہے ہیں؟ آئے ہوئے مہمان کے سامنے بول رہے ہیں. تو اب کیا وہ لڑکی کی تربیت ہوگی یا وہ لڑکی ماں باپ سے متنفر ہوگی, نفرت کرنے والی ہوگی؟ ارے ہمارے امی ابا کو میری عزت کی کچھ خیال ہی نہیں ہے, میرے ماں باپ کو میرے کیریکٹر کا, میرے عزت کا, میرے سٹیج کا کوئی خیال ہی نہیں ہے, دوسروں کے پاس مجھے ذلیل کرتے ہیں. تو اب وہ ڈسپلن چھوڑ کر آپ کے خلاف کام کرنے میں اور آگے بڑھیں گے. ارے گالیاں تو کھانا ہی ہے, اچھا کرے تو بھی برا کرے تو بھی گالیاں ہی کھانا ہے, تو آگے بڑھیں گے. تو یہ ایسے لڑکیاں ایسے لڑکے کیا کرتے ہیں, باہر والوں کی جب تعریف سنتے ہیں تو دل ایک دم ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو ایک وجہ یہ ہے جو ہمارے والدین سے, سرپرستان سے, ذمہ داروں سے, پیرنٹس سے ہونے والی غلطی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے, اس کو بھی درست کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے, جیسے کہ میں گزشتہ درس میں بتایا تھا آپ لوگوں کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دار و مدار 100واں درس چل رہا ہے ہمارا. گزشتہ بار ہی 100واں ہو گیا, لیکن ترتیب کے اعتبار سے 99 ہے, لیکن حقیقت میں آج 101واں ہے. ایک ریکارڈ میں اپلوڈ نہیں کیا تھا. تو بہرحال جیسے کہ میں بتایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے, ان کو فالو کرنا ہے. ان کے طور و طریقے پر چلنا ہی اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اب یہاں اسی میں اکثر و بیشتر مسلمان فیل ہوتے ہیں, جس کے میں کچھ مثالیں آپ لوگوں کو گزشتہ پیر دے دیا. ایک مثال ان 8 دنوں میں پیش آیا جو میں ابھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. رشتے کے سلسلے میں بتا دیا, گھر کے سلسلے میں بتا دیا, سب بتا دیا گزشتہ پیر. یہ 8 دن میں گزشتہ پیر سے یہ پیر کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا. ایک بہت پرانے ساتھی, دیندار ساتھی, جو وقت کے ذمہ دار بھی ہیں اور ایک مسجد کے متولی بھی ہیں, ان کا حال یہ ہے کہ رشتہ طے ہو گیا, طے ہو کر 1.5 سال ہو گیا, انگیجمنٹ ہو کر, منگنی ہو کر. اب فون کر کر ان کے گھر والے ہونے والی بہو کی ماں سے فون کر کر کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ہمارے بچے کا اور آپ کی بیٹی کا فال نکالے ہیں, دونوں کا رشتہ مناسب نہیں ہے. کس کو کہہ رہی ہیں؟ جو ساس بننے والی ہے, جس کی بیٹی کو نکاح کر لینا ہے, اور انگیجمنٹ ہو کر کتنے دن ہو گیا ہے؟ تقریباً 1.5 سال ہو گئے. اب بقرعید کے بعد یا رمضان کے بعد ہونے والا نکاح تھا, ڈیٹ فکس نہیں ہوئی تھی, تو بقرعید کے بعد فون آیا ہے. ابھی بقرعید ہوئی ہے تو پوچھے کہ بھائی کب رکھ لیں گے نکاح, کب کریں گے نکاح, کیونکہ محرم تو ہمارے مسلمان نکاح نہیں کرتے, محرم کو منحوس سمجھتے ہیں. حالانکہ بڑے بڑے صحابہ کے نکاح محرم میں ہوئے ہیں, اور فرمایا جاتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح محرم میں ہوا. کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا, منحوس آدمی ہوتا ہے, منحوس عورت ہوتی ہے کہ بھئی ان کے عادات سے نحوست آتی ہے. بے نمازی شوہر, بے نمازی بیوی ہے تو نحوست نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ اور کہتے دیکھو جو محرم میں نکاح کر لے اس لیے نحوست ہے. تو بہرحال یہ واقعہ یہ 8 دن کے اندر پیش آیا ہوا ہے. اب بتائیے, اب یہ ان کا دین کا کام کہاں گیا, ان کی دینداری کہاں گئی, ان کی دین کی خدمت کہاں گئی؟ اب یہ لوگ فال نکالتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ لڑکا یہ لڑکی کا نکاح برابر ہوگا نہیں ہوگا, ان کا سیٹ ہوگا نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کے بات پر یقین کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے. ایمان کہاں باقی رہا؟ اور اللہ کے نبی کے امتی کہلانے کے لائق وہ آدمی نہیں ہے جو کاہنوں کی بات پر عمل کرتا ہے یا اس کی بات کو مان لیتا. ابھی ان کی بات کو مان لیے ہیں, رشتہ توڑ دیے. اب بتائیے لڑکی والوں کا کیا حال؟ اب یہ ایک انگیجمنٹ ہو کر جب ٹوٹ جاتا ہے تو ایک لڑکی پر ایک ڈیمیج ہے, وہ ایک دھبا ہے. وہ ارے انگیجمنٹ ہو کر ٹوٹ گیا, ارے منگنی ہو کر ٹوٹ گئی, کیا وجہ بولنے بھی نہیں دیں گے اور لڑکی کو ڈیمیج کر کر چھوڑ دیں گے.
لیکن پھر بھی جب وہ ان کے والدین میرے پاس آئے، مجھے سنائے ان کے سرپرستان، تو میں نے کہا اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ آپ کو اس سے بہتر رشتہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عذاب کے کنویں میں گرنے سے اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے۔ ارے بھائی، جن لوگوں کی حقیقت نکاح کے بعد ظاہر ہونے والی تھی، اللہ نے اس کو نکاح سے پہلے ظاہر کر کر آپ کی لڑکی کو بچا لیا ہے۔ تو یہ امتحان میں ہر مسلمان پھنسا ہوا ہے، کامیاب ہونا بہت مشکل ہے۔ گھر بنانے کے وقت میں واسطو، ارے کچن یہاں نہیں رہنا، ارے وہ کیا بولتے بیڈ روم وہاں نہیں رہنا، اوپر دیکھے رہیں گے آپ لوگ، ایک کونے میں کچھ ہائٹ کر دیتے، وہ شاید یہ کونے میں کرتے، ہائٹ کر دیتے، کئی کو بولتے واسطو۔ کیا وجہ ہے واسطو کی؟ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے واقعات چل رہے، اس لیے میں نے گزشتہ بار بتایا، ان تمام چیزوں میں پہل جو ہے عورتوں کی ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، نہ مردوں کو اختیار ہے نہ بیکاں کو۔ اللہ نے بتایا بیکاں، ہم سب یہ بولتے ہیں بیکاں نہیں مانتے، کہاں واسطو میں بیکاں کا ہاتھ، یہ رشتوں میں بیکاں کا ہاتھ، اور یہ چھلا چھٹی کرنے میں بیکوں کا ہاتھ۔ انتقال ہو گئے تو کوئی شوہر سے پہلے بیوی کا انتقال ہو گیا تو وہ کفن دینے میں بھی اختلاف ان لوگوں کا، لال کپڑے میں دینا، وہی سفید کپڑے میں دینا، کون سے کپڑے میں دینا، یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ تو یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی کی اتباع کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا یہ بڑی بات نہیں۔ اللہ محبت کرنا بولے تو اللہ کیا بول رہے ہیں کہ دیکھو مجھے جو محبت کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے میرے نبی کی اتباع کرے۔ جب نبی کی اتباع کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ یہ اللہ کا جملہ ہے، یحببکم اللہ، اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی گھروں کو جانے کے بعد دودھ ابالتے ہیں، دودھ ابال کر دودھ ویسٹ کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی ہم لوگوں کو دیے تو ہم لوگ چائے بنا لے کے پی لیں گے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ابال کر پھینک دیتے، گرا دیتے۔ کیا وجہ؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ہے، جو مسبب الاسباب ہے، وہ اللہ جو کر سکتا ہے، کیا وہ دودھ آپ کو مصیبتوں سے بچا سکتا ہے؟ وہ بھی ابالنے کی وجہ سے۔ یہ تو اسراف ہے، ویسٹ کرنا ہے، اس کو بیکار کرنا ہے، اور ہم اس بیکار کرنے کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طور و طریقے کے خلاف۔ ایسے کئی سارے چیزیں ہیں، ایک دو نہیں۔ اب جیسے کون سا سفر کا مہینہ آتا شاید، کتنے کے لوگ لگ جا جو وہاں کو چھوڑ کو آ جاتے، ارے یہاں نہیں رہنا ہے تو مصیبت آ جاتے۔ کیا تو بھی وجہ ہے؟ ایک بیوی جو گھر کو مہمان بن کر آئی ہوئی ہے، برکت بن کر آئی ہوئی ہے، جو عورت آنے کی وجہ سے گھر میں خوشیاں آ جاتی ہے، اس عورت کو منحوس سمجھ کر سفر میں لے جا کر گھر کو چھوڑا جاتے، اب سفر تک آنا نہیں۔ سب چیزیں دیکھیے دین کے اندر اس کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کے خلاف ہے۔ اس لیے یہاں بتایا جا رہا قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سے تم محبت کرتے ہو تو تم سب سے پہلے کیا کرنا؟ نبی کے طور و طریقوں کو اختیار کرو۔ نبی کے طور و طریقوں کو اختیار کرو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھئی نبی کو، اچھا اتباع اطاعت، یہ دو میں فرق ہے کچھ۔ اتباع کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ چلنا، یعنی کہ ہر قدم پر اللہ کے نبی کی اتباع۔ اطاعت کے معنی تھوڑا ٹیڑھا، کبھی چلے کبھی چھوڑے تو اطاعت کر رہے، جس میں دل لگ گیا ہاں چلو کر لیے، جس میں دل نہیں لگتا تھوڑا بیکاں نہیں مانتے، وہاں ایک جملہ لے کر آ جاتے۔ حالانکہ ان کی بھی خواہش رہتی، سوچ ڈالتے بیکاں، کیونکہ مفتی صاحب جا کو بیکاں کو تو بات کرتے نہیں نا، جا کو ان کو تو بولتے نہیں نا، تو اس لیے بیکاں، یہ چلانے کے بیکاں نہیں، یہ گھر کو چلانے کے بیکاں ہے، یہ گاڑی چلانے کے بائک بولتے نہیں، بیکاں بولتے نا، تو ویسا وہ بیکاں نہیں، یہ گھر کو چلانے کے بیکاں۔ حالانکہ میں کہتا ہوں گھر چلانے بیکاں نہیں ہے، گھر کو برباد کرنے والے بیکاں ہے، گھر کو جہنم بنانے والے بیکاں، ماننے کا نام و نشان نہیں۔ اسی لیے سمجھیے اگر کسی گھر میں دینداری کم ہے تو وجہ اس گھر کی عورت ابھی بنی نہیں ہے، عورت بن گئی۔ اس لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا جملہ ہے، مرد بنا تو فرد بنا، عورت بنی تو خاندان بنا۔ مرد فرد کے برابر، عورت خاندان کے برابر۔ ایک نیک عورت 100 اولیاء سے بہتر، ایک بری عورت 1000 شیاطین سے بدتر۔ اس لیے بہت مشکل ہے، اس لیے عورتوں کے اندر دینداری لانا بہت ضروری۔ اب اس لیے نکاح کر لینے کے وقت میں ہم لوگ دیکھتے، خوبصورتی کو دیکھتے، خاندان کو دیکھتے، سب دیکھتے، لیکن دینداری کو نہیں دیکھتے۔ جس خوبصورتی کے لیے کر لے کر آئے ہیں وہ خوبصورتی ہمیشہ رہے گی؟ جس مالداری کو دیکھ کر لے کر آئے کیا وہ مالداری ہمیشہ رہے گی؟
جو خاندان دیکھ کر لے کر آئے وہ خاندان ہمیشہ رہے گا؟ ارے دینداری ہے تو مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. جیسے دنیا کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، سب آدم علیہ السلام کی اولاد، مرنے کے بعد بھی سب کا خاندان ایک ہی، بنی آدم بول کر بلایا جائے گا وہاں. ارے آدم علیہ السلام کے بچوں آؤ بولتے، سید آؤ، شیخ آؤ، خاندان خان، اور سب کیا بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم لوگ کر لیے ہیں سو لتعارفوا، پہچانیں دے بول کو بنائے ہیں سو. تو اسی لیے دینداری کو دیکھ کر لو، اللہ تعالیٰ کامیاب کر دکھائے گا. اسی لیے جب ہم لوگ ہمارے بہن کو، جب ہمارا نکاح ہوا، بہن کا نکاح ہوا، تو ہم لوگ یہاں، حالانکہ ہمارا جو خاندان ہے وہ شیخ کا خاندان، ہماری بہن کو ہم نے نور بھائیوں کو دیے. ہمارے مفتی طیب صاحب ہیں نہیں، طیب صاحب نور بھایا، انہوں میرے ساتھ 5 سال مدرسے میں پڑھے ہیں. تو میں ان کے اخلاق کو سب کو دیکھا ہوں، تو مجھے ان کے بارے میں اندازہ ہے کہ بھئی کیسے آدمی ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں. تو جب میں خود ان سے بات کیا، ایسا میں ہماری بہن کو آپ کو دینا چاہتا ہوں، تو انہوں بولے تو ہمارا خاندان تو یہ ہے، آپ یہ شیخ ہے. تو میں بولا دیکھو، ہدایہ میں ایک مسئلہ ہے، عالم دین جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ سید خاندان سے بھی افضل ہے. جو عالم متقی ہو، پرہیزگار ہو، دین کے اعتبار سے چلنے والا ہو. تو میں 5 سال سے ان کو دیکھ لیا، تو میں یہ بات ان کو بتایا. تو بتایا اگر آپ کے والدین تیار ہیں تو میں تیار ہوں. تو پھر نکاح ہوا. اب دیکھیے جا کر میں گواہی دیتا ہوں کہ میری بہن کا کہنا ہے کہ میرا گھر میرے لیے، میرے شوہر میرے لیے ایک جنت کا نمونہ ہے. اب اگر میں خاندان کو دیکھتا کہ بھئی نور بھایا ہے، میں دیے تو کیسا نہیں، میں دیکھا دین کو دیکھا، علم کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ واقعی ویسی ہی زندگی دیا ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر واقعی اگر ہم لوگوں کو وہاں نکاح پسند ہے، دینداری بھی ہے، لیکن آج ایسا نہیں ہے. کوئی بھی ہو لیکن مالدار ہے، پراپرٹی ہے تو دے دیتے. جس پراپرٹی کو دیکھ کر دیے ہیں، اس کے بعد دیکھیے زندگیاں کیسا بگڑ جاتی ہیں اور کیسے خراب ہوتی ہیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو خاندان ہے، جو خوبصورتی ہے، جو مالداری ہے، کہاں تک ہے؟ قبر تک ہے. اور خوبصورتی تو شادی ہونے کے بعد، اب جتنے بھی لوگ ہیں آپ لوگ دیکھیں ہوں گے، آج کل نوجوان لڑکوں کے جملے کیا ہے بولو؟ بھئی تبلی رہنا، پتلی رہنا، سلم رہنا، فلاں رہنا. شادی ہوئی سو 4 مہینوں کو ایسی موٹی ہو جاتی، پریشان ہوا تھا انہیں. ارے کتنی موٹی ہو گئی نا بھائی. کتنے کے لوگ آج موٹے ہیں بول کو نکاح نہیں کر لے رہے. کیا وجہ؟ کیا یہ اس کی وجہ، اگر واقعی دیندار ہے، تمہارے گھر کو آ کر جنت کا نمونہ بنائیے، کر لو. اس کی گواہی کچھ لوگ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ عورت اگر آپ کے گھر کو آئے گی، آپ کے گھر کو جنت بنائیے، کر لینا چاہیے. لیکن آج ایسا نہیں ہے. یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور و طریقہ پر نہ چلنے کی وجہ سے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اچھا، اللہ تعالیٰ جب ایسا کریں گے تو ہم لوگ جب سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم با قدم، ہر چیز میں اتباع. دیکھیے دنیا کی زندگی کتنے دن ہے کسی کو نہیں معلوم. ہماری جو زندگی ہے، جرنی ہے، فرام ڈیٹ آف برتھ ٹو ڈیٹ آف ڈیتھ، DOB ٹو DOD. آپ سب لوگ دیکھیں گے، آدھار کارڈ بھی، راشن کارڈ بھی، ووٹر ID کارڈ بھی، سب میں کیا ہے؟ DOB ہے، DOD ہے. ارے کیا ہے؟ اب تو سب لوگ ڈاکیومنٹس دیکھ لے کو رہیں گے، بار بار دیکھتے ہیں تو سب اندازہ ہے. DOB ہے، DOD ہے. DOD نہیں ہو کو یہ حال ہے ہمارا. ابھی DOD رہتا تو کیا حال رہتا تھا کہ. تو DOB ٹو DOD، ڈیٹ آف برتھ ٹو ڈیٹ آف ڈیتھ، اتنے سفر میں ہم لوگ کئی کو اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر زندگی گزارنا. کتنے کے لوگ گھر بنانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر چلتے. کئی کو بعد میں توبہ کر لیں گے، جیسے ہی یہ کام ہوا فوری طور پر اس کا انتقال ہو گیا. کیا حل ہے؟ نہیں کتنے کے لوگ ہیں ایسے. تو ایک نافرمانی کرنے کے لیے سمجھتے ہیں بعد میں کر لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، تو ہوتے ہی فوراً انتقال ہو گیا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو زندگی ہے یہ اتباع کے لیے ہے. خواہشات پوری ہونے کی جو جگہ ہے وہ جنت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے جب تم لوگ اس کام کو کرو گے، میرے نبی کے قدم پر قدم چلو گے، آپ لوگ اس کے اوپر عمل کرو گے، چلیں گے، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ محبت کرے گا. ارے بھئی ایک MLA تم نے یاد کرا جی بولے تو انہیں آسمانوں میں اڑنے لگتا. MLA یاد کرا بولے تو کہاں اڑتا انہیں؟ MLA مجھے پوچھے، MP مجھے پوچھے، تو وہ تو دور کی بات. ایک کاؤنسلر کے پاس بھی گئے تو انہیں مجھے معلوم ہے سوالے، میں بولے اس کو بات سن لیتے ہیں. انہوں گئے تو انہیں سن کو بھی دیکھتا نہیں رہتا، خالی بولتے خالی. کتنے کے لوگ ہیں آج بولے تو
جب اللہ کے پاس جائیں گے میری بات سن لیتے انہوں MP کے پاس جائیں گے میری بات سن لیتے. لیکن یہاں اللہ بولتا ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا اگر تم میری محبوب کی اتباع کرو گے. کہاں ہے ہمارے پاس؟ اسی لیے کبھی بھی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس نیت سے کرو کہ اس پر عمل کرنے سے اللہ مجھے محبت کرے گا. ارے میں داڑھی چھوڑ رہا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے محبت کرے گا. میں سنت پڑھ رہا ہوں میرے اللہ مجھے محبت کریں گے. میں سنت لباس پہن رہا ہوں میرا اللہ مجھ سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت کتنی بڑی چیز ہے. ایک بڑے شخص کا فون مجھے آ گیا تو خوش ہوتے نہیں ہوتے ہم لوگ, ارے اس کا فون آ گیا مجھے, خیر خیریت پوچھتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا. یحببکم اللہ, بہت آسان. کیا ہے نبی کا طریقہ؟ دنیا والوں کا طریقہ. دنیا والوں کا طریقہ چھوڑو. 4 لوگ کیا بولتے کہ 4 لوگ کیا بولتے کہ 4 لوگ کیا بولتے کہ سب کے زبانوں پر یہ 600. وہ 4 لوگ مر گئے, جنازہ اٹھا سمجھو 4 لوگوں کا. وہ 4 لوگ مر گئے, وہ کون 4 لوگوں کے آج تک معلوم نہیں. کیا بولتے سب یہ نے 4 لوگ کیا بولتے نہیں بولتے. ارے جملہ ایسا نکلتا, ارے نکاح ایسا کر لیا تو اب تک ایسا نکاح کریش نہیں ہمیں. 4 لوگ کیا بولتے کہ وہ 4 لوگوں کا جنازہ اٹھا بولنا نہ ہم لوگ. وہ 4 لوگوں کون لوگ آج تک معلوم ہوا نہیں, انہوں سے بھی قبر میں دفن ہو گئے بولنا. لیکن یہ سوچتے 4 لوگ کیا بولتے, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ 4 لوگوں کو پیدا کرنے والا خالق کیا سمجھتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بہت بڑے صحابی, امیر معاویہ معمولی صحابی نے, بہت بڑے صحابی. انہوں حضرت عائشہ کو ایک خط لکھے, انکتبی الیہ کتابن, میرے پاس ایک ایسا چھوٹا خط لکھ کر بھیجیے, مختصر ہو, بہت مختصر رہنا, زیادہ لمبا چوڑا بھی نہیں رہنا, عمل کرنے بھی آسان رہنا, لکھ کر بھیجو. بولے حضرت عائشہ کے پاس آئے, سلام علیک, سب سے پہلے لکھے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو. من التمس رضا الناس فی سخط اللہ وکلہ الناس, لکھے جو آدمی اللہ کو ناراض کر کر لوگوں کو خوش کرتا ہے, یعنی کہ لوگوں کی خوشی کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے حضرت سمجھاتے تھے. لوگوں کا حوالے کا کیا مطلب سمجھے کیا, بچوں کو پوچھتے تھے, نہیں حضرت سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت بولتے تھے والی بال کو دیکھے کیسا مارتے, کون تو ہاتھ میں پکڑا تھا کیا اسے, انہیں بھی پیر سے مارا, انہیں پیر سے مارا, انہیں پیر سے مارا. تو ایسا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جو اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جو دین کا طریقہ چھوڑے گا, یہی لوگ اسے تانا دیں گے آگے چل کر, یہی لوگ اس کی عزت نکالیں گے. اور آگے حضرت عائشہ نے فرمایا وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ رِضَا اللَّهِ فِي سُخْطِ النَّاسِ كَفَاهُ الْمُعْنَةَ النَّاسِ. اللہ کے نبی فرمایا کہ دیکھو جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے اس کو بچا لیں گے. لوگ اس کا کیا بھی نہیں بگاڑ سکتے. جو لوگ 4 لوگ جو بولتے, وہ 4 لوگ بعد میں بولتے بھائی یہ آدمی پرفیکٹ آدمی, دین پر چلنے والا آدمی, وہ آدمی کیا ڈیمیج نہیں ہے, کیا بھی بائی پاس کام نہیں کرتا, انہوں بولتے. تو یہ ہے یحببکم اللہ, اللہ محبت کریں گے کب, جب نبی کی پورے طور پر اتباع کریں گے. اچھا انعام کیا ہوگا, ارے بھائی جب کوئی کام کرے تو سیلری ملتی نہیں ملتی, کام کرے تو سیلری ہے نہیں ہے, جاب کرے تو سیلری ہے نہیں ہے, ملتی نہیں ملتی, کوئی فری کرتے کیا. تو اللہ تعالیٰ سیلریوں کا سیلری دینے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ ستار ہے, غفار ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, کسی کا بدلہ رکھ لینے والا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں سیلری کے طور پر, انعام کے طور پر کیا دوں گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. بھئی کوئی ہے آدمی کہ بھئی میرا یہ گناہ بھی نہیں بولنے والا کوئی ہے, سب کے گناہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. کون بول رہے ہیں, اللہ کے نبی بول رہے ہیں, جس کے صدقے میں جنت بنی ہے وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں گا. تو میرے اور آپ کی عبادتوں کا, تلاوت کا, نمازوں کا کیا حال. بولتے ہیں نا یہ صرف ماننے کے لیے ہے, اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے ہے, ورنہ ہماری عبادتوں کا حال ہم کو معلوم ہے کہ کیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا, اللہ تعالیٰ پاک صاف کرے گا. اسی لیے نبی کی اتباع کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا جاتا ہوں. گزشتہ سال اوقاف کے سلسلے میں کچھ سٹرائک وغیرہ ہوئے, جلوس وغیرہ نکالے گئے. اب محرم آئے گا, سفر آئے گا, پھر ربیع الاول آئے گا, 3 مہینے باقی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے اللہ کے نبی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے فقی, بہت بڑے اللہ والے, اپنی کتاب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے 300 نام لکھے ہیں. کتنے لکھے ہیں, 300. حالانکہ 99 نام مشہور ہے, 300 نام لکھے ہیں.
اس میں ایک نام اللہ کے نبی کا ماہی ہے. کیا ہے؟ ماہی. ماہی کا مطلب ہے مٹانے والے، ختم کرنے والے. جس ماہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی ایک ہی ہے، ماہی کہنا بھی ایک ہی ہے. اللہ کے نبی کے الگ الگ نام ہے، جیسے مبشر ہے، نذیر ہے، تو ایسے یہ بھی ایک ماہی ہے. حامد ہے، حسن ہے، ایسے اللہ کے نبی کے بہت سارے نام ہیں. قرآن میں دیکھے ہوں گے آپ لوگ، ایک طرف اللہ کے نام ہے، ایک طرف نبی کے نام ہے. ایسے اور 200 نام لکھے ہیں حضرت. تو ماہی کا مطلب ہے ختم کرنے والے، مٹانے والے. تمہوہا ایک لفظ حدیث میں آیا ہے، مٹا دیتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام دین میں جو ایکسٹرا چیزیں تھیں اسے ختم کرنے آئے، اور جو گناہ کی چیزیں تھے اسے ختم کرنے کے لیے آئے. لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نبی کی پیدائش کے دن جس ماہی کے نام پر جلوس نکالا جا رہا ہے، جس چیز کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اس چیز کو ڈال کر اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ میوزک ہے، گانے ہیں، گانے بجانے کا. دیکھتے ہیں ڈی جے وغیرہ ڈال کر کیسا جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ میرے پیدائشی دن میں یہ ان لوگوں کے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں جس طریقے کو اللہ کے نبی ختم کرنے کے لیے آئے تھے. ماں ہی کا مطلب ہے ختم کرنا، لیکن ختم ہو رہا ہے. اچھا، اوقاف، اللہ کی جائیدادوں کو حفاظت کرنے کے لیے جلوس نکالا جا رہا ہے اور ڈی جے کے ساتھ جا رہے ہیں. مسجد میں آج اللہ کا گھر ہے، اللہ معاف کرے، اس کے اندر سب لوگ مبتلا ہے، سب لوگ مبتلا ہے. رنگ ٹون ایسی رکھتے ہیں. ایک باہر ایک آدمی جا رہا ہے، کوئی غیر جا رہا ہے، زور سے گانا ڈال لے کر گئے تو اندر مسجد میں بولتے بھائی مسجد ہے سو بھی خیال نہیں، دیکھو ان لوگوں کو گانا بجا لے کو جا رہے. اب یہاں جو بڑا آدمی، جو حاجی صاحب کہلاتے ہیں، جو بڑے آدمی کہلاتے ہیں، اپنے فون میں گانا رکھے ہیں، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، نماز کی حالت میں گانا بجا رہے. وہ برا یا آپ برے ہیں؟ کون برے ہیں؟ ارے وہ تو اللہ پر ایمان نہیں، مسجد کا ادب نہیں، مسجد کا احترام نہیں. تم تو حاجی صاحب ہو، ارے تم تو اللہ کے نبی کے طریقے کو ماننے والے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہو. رنگ ٹون کو تو بھی اچھے طریقے سے رکھنا سیکھ لو. بھول گئے تو دوسروں کی نماز میں خلل نہیں ہونا، دوسروں کی نماز میں خلل نہیں ہونا. آج میرا اور آپ کا حال کیسا ہے؟ دل میں برائی، میوزک کی برائی دل میں ابھی تک آئی نہیں. دل میں برائی اب تک آئی نہیں ہے. آئی ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ آئی ہے گانا سنے تو بے چین ہو جانا. لیکن آج گانا سنے تو کیا ہو رہا؟ ارے یہ کون سا کہ پرانا گانا ہے، بالکل پیر ہلتا ہے، ہاتھ ہلتا ہے، سر ہلتا ہے. کیوں؟ یہ گانا سنا ہوا ہے، میرا پسندیدہ گانا تھا. یہ حال ہے تو سمجھو کہ اندر کی بیٹری لو نہیں بلکہ سوئچ آف ہو گئی ہے. سنتے ہی بے چین ہو جا رہا ہے. وہ گانا سنتے ہی دل میں بے قراری پیدا ہو رہی ہے. کئی کتے سن رہوں کی کانوں میں انگلیاں رکھنا پڑ رہا ہے، توجہ ہٹانا پڑ رہا ہے، تو سمجھو کہ ہاں بیٹری آن ہے. آج یہ حال ہے. اس کی کوئی برائی دل میں پیدا نہیں ہو رہی ہے اور مسجدوں میں گانے بجایا جا رہا ہے. اسی لیے یہودوں کا کہنا ہے ہم اپنے میوزک کو، اپنے ان تمام چیزوں کو مسلمانوں کے دل میں نہیں، مسجد کے ممبر تک ہم پہنچائے ہیں. اسی لیے میوزک، یہ جو رنگ ٹون ہے بالکل سادہ سیدھا رکھنا چاہیے، تبھی جا کر بچ سکتے ہیں. تو یہ حال ہے آج گھروں میں جا کر دیکھیے، جن گھروں سے فجر میں تلاوت آنی چاہیے، قرآن کی تلاوت سنائی دینی چاہیے، آج ان گھروں سے گانے سنائی دے رہے ہیں. کس وجہ سے؟ نبی کا اتباع نہ ہونے کی وجہ سے. ایک تو یہ طریقہ، نبی کا طور و طریقہ ہر چیز میں اپنانا ہے. صحابہ کیسے اپنائے میں گزشتہ پیر بتایا آپ لوگوں کو. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث فقیہ ہے، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے. ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جیسے آدمی کو غفلت ہوتی ہے، اٹھیں گے، اٹھنے میں، سونے میں، بیٹھنے میں، سفر میں، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں، یہاں تک کہ بیوی کے پاس جانے میں نبی کے طور و طریقے کو اختیار کرنا دین ہے. تو ایک مرتبہ غلطی سے، غفلت سے مسجد میں بایاں پیر اندر رکھ کر آ گئے تو آواز آئی، سور کا مطلب ہے بیل، سور کا مطلب ہے بیل. تو معلوم ہوا کہ میری غفلت کی وجہ سے مجھے سزا ملی کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے؟ بیل کہا جا رہا ہے. تو حضرت نے کہا جو نبی کی سنت کو جان کر پھر چھوڑتا ہے وہ بیل کہلانے کے لائق ہے. تو میں اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف چلا تو میں آج سے اپنے آپ کو بیل کہتا ہوں. تو سفیان ثوری سے جانے جاتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ بیل رکھ لیے، ایک سنت غفلت کی وجہ سے، چھوٹنے کی وجہ سے. تو میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا بتاؤ؟ آج سنتوں کو سنت جان کر چھوڑ رہے ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، حبان یا کسی اور حدیث میں،
ومن تہاون بالآداب ہو ومن تہاون بالسنتی ومن تہاون بالآداب، جو آداب کو آداب سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو ہرمان بالسنتی، تو اس کو سنتیں چھوڑنے کی سزا دی جائے گی، وہ سنتوں سے دور ہو جائے گا۔ ومن تہاون بالسنتی، اور جو سنتوں سے غفلت برتے گا تو اس میں حدیث میں آتا ہے حرم بالفرائض، وہ فرائض سے دور ہو جائے گا۔ ومن تہاون بالفرائض، اور جو فرائض سے غفلت برتتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت سے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے دور ہو جائے گا۔ تو کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس لیے اب میں اس سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ رہا ہوں تو یہ میرے اندر ہونے والے گناہوں کی سزا ہے، یہ میں نہیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ چھڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ یہ میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرے، اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو عمل کی توفیق دیتے ہیں جو نبی سے حقیقی طور پر محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے سزا دیتے ہیں۔ پرسوں ہی ایک حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب بتائے، پچھلے زمانے میں عورتیں ہوں مرد ہو، روزانہ 5 10 15 پارے پڑھنے والے مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے۔ آج ایک پارہ پڑھنا مشکل ہے، ایک پارہ آدھے گھنٹے میں ایک پارہ پڑھنے والے کو بھی ایک پارہ پڑھنا مشکل، آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے، لیکن 4 5 گھنٹے موبائل میں لگانا آسان، لیکن ایک پارہ پڑھنا مشکل۔ کیوں؟ یہ مت سمجھیے کہ آپ بیزی ہو گئے ہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہ کی زبان سے قرآن کی تلاوت کروانا نہیں چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نالائق میرے کلام کو نہ پڑھے، یہ گنہگار میرے کلام کو نہ پڑھے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ مجھے کیسی سزا میں رکھا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ موبائل میں وقت لگ رہا ہے تو سمجھو کہ اللہ ناراض ہے، دل نہیں لگ رہا ہے تلاوت میں، تو اللہ تعالیٰ نکالنا نہیں چاہ رہے، اس ناپاک زبان سے تلاوت کروانا نہیں چاہ رہے ہیں، اس زبان سے اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کو نہیں کروانا چاہ رہے، اس لیے توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی بزی ہو گئے ہیں، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، رمضان میں پڑھ لیتے ہیں پھر نہیں ملتا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پڑھوانا چاہ رہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو آپ کی زبان سے نکالنا نہیں چاہ رہے۔ کتنی بڑی یہ دیکھنا بھی عبادت ہے، دیکھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے آنکھوں سے اللہ دکھوانا نہیں چاہ رہے ہیں، دکھانا نہیں چاہ رہے کہ نہیں یہ ناپاک آنکھیں میرے کلام کو نہ دیکھیں، کتنی بڑی سزا ہے۔ اسی لیے بہت سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کو اور ان چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو انعام کے طور پر کیا دے گا؟ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گزشتہ بار جو آخر میں آیت آئی تھی واللہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وہ آیت آئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ عذاب سے بچاتا ہے، اس کا میں ترجمہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ عذاب سے بچاتا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو وفد آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے، انہوں نے ایک سوال کیا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کیا بولے تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بسا اوقات وجعلنا کہا، انزلنا کہا، پلورل، ہم نے بنایا، ہم نے نازل کیا، ہم نے پیدا کیا، تو یہ پیدا کرنا پلورل جمع بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اور ایک اللہ بھی ہے، وہ ہے جبرائیل، وہ ہے مریم، وہ ہے حضرت یہ جبرائیل اور حضرت اللہ تعالیٰ اور جبرائیل السلام اور حضرت عیسیٰ، بعض لوگوں کا کہنا یہ 4 لوگ ہیں، اسی لیے اللہ کیا بول رہے؟ وجعلنا اور خلقنا، یہ سب بیان کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے خلق تو بولنا تھا، لیکن کیا بولے ہیں؟ خلقنا بولے ہیں۔ تو جب اس کا جواب میں آپ کو کیا دیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ بولو۔ میں جواب دیا تھا، میں ایک جواب دیا تھا آپ لوگوں کو، اس کا ایک جواب کیا دیا تھا؟ خلقنا وجعلنا بولتے ہیں، تو اس کا جواب میں آپ لوگوں کو دیا تھا اور تقریباً 10-15 منٹ سمجھایا تھا، انگریزی کے ساتھ سمجھایا تھا، یاد نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ 2 کان دیے ہیں، ایک سے سننا ہے، ایک سے چھوڑنا ہے، بٹھانا تھوڑی ہے۔ اس کا جواب میں یہ دیا تھا، قرآن میں جعلنا ہو، خلقنا ہو، یہ سب چیزیں جہاں جہاں بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کام کے سلسلے میں تو بیان کیے ہیں۔ خلقنا ہم نے پیدا کیا،
جعلنا ہم نے بنایا ہے کہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی جگہ فَعْبُدْنَا کہا ہے کہ ہماری عبادت کرو. بنانے میں اللہ تعالیٰ پلورل استعمال کیا, لیکن عبادت کا جب جملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فَعْبُدْنِی کہا, میری عبادت کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کام میں اللہ تعالیٰ کاموں کو بانٹ دیا, تو اس لیے اللہ نے وہاں خلقنا کہا, وجعلنا کہا. تو یہ جملے اللہ نے استعمال کیا. وہاں کچھ کام کا تعلق ہے, وہاں کچھ کاریگری کا کام ہے, کچھ ذمہ داری ہے, تو ذمہ داری فرشتوں کو بانٹ دیا. تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو لے کر وجعلنا کہا. ہم نے نازل کیا, ہم نے بارش کو برسایا, ہم نے پیدا کیا, ہم نے اگایا. تو یہاں فرشتوں کا بھی ہاتھ ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کو کام دے دیا, اللہ تعالیٰ ان کو ذمہ داری دے دیا, اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں استعمال کرتے ہیں. عبادت کا جب جملہ آتا ہے فَعْبُدْنِی, میری عبادت کرو, عبادت ہماری کرو, اللہ نے نہیں کہا. یہ جملہ بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ ہاں یہ بتایا تھا میں آپ لوگوں کو, چاہے تو آپ لوگ درس نکال کر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ عبادت میں اللہ نے نہیں کہا. اب ایسے ہی یہاں پر بھی اس کا توڑ بیان کر رہے ہیں, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے تم کو ڈراتے ہیں, اپنے عذاب سے تم کو بچاتے ہیں. تو عذاب دینے کا حق بھی اللہ ہی کو ہے, کسی اور کو نہیں ہے, کیونکہ خالق اکیلا ہے, خالق کوئی اور نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی جملہ یہ استعمال کیا ہے, یہ یہاں پر کہنے کا مطلب ہے. اس کے بعد آخری آیت دیکھیے, بات ہو جائے گی. قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے. صرف رسول کی مانتے, اللہ کی نہیں مانتے, صرف اللہ کی مانتے, رسول کی نہیں مانتے, تو پورا نہیں, فیل ہے امتحان میں. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اگر تم لوگ روگردانی کرو گے, نکاح آیا سنت کی موافق نہیں کرے, بچہ پیدا ہوا سنت کی موافق نہیں کرے, عقیقہ 7 دن میں کرنا نہیں کرتے, 14 دن میں کرنا نہیں کرتے, 21 دن میں کرنا نہیں کرتے, 2 3 4 5 10 سال کے بعد کرتے, بکرے کاٹتے, بلا لے کر خرزہ کر کو کرتے, یہ بقرعید میں کرنا ہے لیکن نہیں کرتے. بقرعید واجب, بقرعید میں قربانی دینا صاحب نصاب پر واجب, لیکن کرتے نہیں. عقیقہ میں دعوتیں, بڑے بڑے دعوتیں کرتے, کیا ضرورت ہے؟ طاقت ہے تو آپ کرو, ورنہ نہیں. سنت ہے, طاقت ہے, قوت ہے, استطاعت ہے, کرو. سود پر پیسہ لے کر کرنے کی ضرورت نہیں, دوسروں کو دکھانے کے لیے کرنے کے لیے ضرورت نہیں. لیکن یہ قربانی قرضہ لے کر بھی کرنا ضروری ہے, کیونکہ واجب ہے, لیکن کرتے نہیں. وہی ہے فَإِن تَوَلَّوْا, ان چیزوں میں تم روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اللہ تعالیٰ کافروں کو محبت نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نبی کے طریقہ اور دنیا والوں کا طریقہ دونوں جب فیس ہوتے, تو جو دنیا والوں کا طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو کافر بول رہے ہیں, اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے. تو آج چونکہ اللہ کے نبی کی اتباع کے سلسلے میں 2 ہفتوں سے, گزشتہ ہفتہ بھی اس ہفتہ بھی بات ہوئی ہے, تو آج میں آپ لوگوں سے بھی ایک سنت شروع کروانا چاہ رہا ہوں. ایک سنت سب کریں گے انشاءاللہ. یہ یادداشت رہے گی کہ ہمارا 100واں درس چل رہا تھا, تو اس دن ہم لوگ ایک سنت کو زندہ کیے ہیں. اور اس سنت کو کب تک کرنا ہے؟ 8 دن تک, اگلے پیر تک. کب تک کرنا ہے؟ کل تک, دادا بننے تک. کب تک کرنا ہے؟ موت تک کرنا ہے. جب ہمارا جنازہ نکلا یا ہماری روح نکلی ہو تو اس دن بھی ہم اس سنت پر عمل کیے ہوں. کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے, کر چھوڑنے پر 100 شہیدوں کا ثواب نہیں ہے. کریں گے انشاءاللہ. وہ کیا ہے؟ وہ بہت عام سنت ہے, بہت ہلکی سنت ہے, بہت آسان سنت ہے, لیکن غفلت 90% مسلمانوں سے ہیں. فائدے کئی گنا فائدے ہیں, فزیکلی بھی فائدے ہیں, سائنٹیفک بھی فائدے ہیں, دین کے اعتبار سے بھی فائدہ, ہر اعتبار سے فائدہ ہے. کریں گے سب انشاءاللہ. وہ سنت ہے مسواک کی سنت. کون سی سنت ہے؟ مسواک کی سنت. سب کریں گے انشاءاللہ. اب میں کوئی امتحان نہیں لے رہا ہوں, بس مجھے یہ بتائیے جن لوگوں کے پاس مسواک ہے ہاتھ اٹھاؤ. ابھی فی الحال ہے ہاتھ اٹھاؤ. میں امتحان نہیں لے رہا ہوں اور آپ لوگوں کو کچھ برا کہنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں. کن کن کے پاس ہے؟ 1 2. کوئی نوجوان میری گاڑی میں سائیڈ بیگ میں مسواک رکھے ہوئے ہیں, کوئی لے کر آؤ سائیڈ بیگ میں. تو جن کے پاس نہیں ہے سب لے لو, میرے جانب سے آپ لوگوں کے لیے ہدیہ ہے. لیکن یہ ہدیہ اگریمنٹ ہے, یہ ہدیہ آپ لوگوں کے لیے اگریمنٹ ہے کہ موت تک انشاءاللہ اس سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ. تو یہ اگریمنٹ, یہ بانڈ ہے, یہ مسواک کا بانڈ ہے.
اب مسواک لینا گویا کہ آپ لوگ سائن کرنا ہے کہ میں موت تک انشاءاللہ عمل کروں گا، کریں گے انشاءاللہ. تو دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے، اتنے بڑے مجمع میں شاید بعض لوگ گھر میں رکھ کر آئے ہوں گے، تو کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ 2-3 لوگوں کے پاس ہے بس. ایک نبی کی اتنی بڑی سنت، کتنی غفلت ہے ہمارے سے. سب کریں گے انشاءاللہ. تو جو لوگ بانڈ پر سائن کرنے تیار ہیں تو ایک طرف سے بانٹ دو، سب کو بھی دے آلو، ایک 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 دے آلو سب. اور دوسری بات یہ ہے، کیا مطلب دانت کرنے سے؟ ہاں اس میں کیا کرنا، تھوڑا سنت پر عمل کرنے کے لیے زور نہیں کرے، جیسا تھوڑا معمولی سے اسموتھ کر کر چھوڑ دینا، سنت پر عمل ہو جائے. پورے طور پر گھٹ کرے تو تکلیف ہوتی، تو ایسی صورت میں تھوڑا بہت 2-3 مرتبہ مل لیے، دھو دیے، بس اسموتھ طریقے سے بھی آہستہ ہلکا طریقے سے مل لینا تاکہ سنت پر عمل ہو جائے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات، اگلے پیر کو سفر ہے میرا. ہماری اس مرتبہ ہماری جو بقرعید کی چھٹیاں ہیں، قربانی میں قربانی ہو گئی، کیونکہ سمر کیمپ چل رہا تھا، بچوں کی چھٹیاں بقرعید کے اس میں آئی تھی، تو ہمارے مدرسے میں بقرعید کی چھٹیاں نہیں تھی. ابھی کل سے چھٹیاں شروع ہوئی ہیں، اتوار کے دن سے. تو اسی لیے اگلے پیر کو میرا سفر ہے تمل ناڈو کے لیے، تو نہیں رہوں گا. اس کے بعد والا پیر کو آؤں گا انشاءاللہ. تو اگلے پیر کو درس نہیں ہوگا، تمل ناڈو جانا ہے، تو ایک 4-5 دن کا سفر ہے. اس کے بعد آؤں گا، تو اس کے بعد انشاءاللہ درس ہوگا، یعنی کہ اگلے پیر نے اس کے بعد والے پیر کو آؤں گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سب لے لو بھائی، جن جن کے پاس نہیں سب لے لو.